زینب انصاری کیس۔ اس کیس کے بارے میں تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے، جو پاکستانی میڈیا ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا تک میں چھا گیا۔ زینب کو انصاف دلانے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور ہر جگہ بس ایک ہی نعرہ تھا، جسٹس فار زینب۔ بٹ ایکچوئل میں ہوا کیا تھا زینب کے ساتھ؟ ویلکم ٹو اندر کیس آف زینب امین انصاری۔ پنجاب کے شہر قصور میں رہ رہی 7 سال کی زینب آج بہت اداس تھی، کیونکہ اس کے پیرنٹس عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ جا رہے تھے اور زینب اپنے چاچا عدنان انصاری کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے رکنے والی تھی۔ زینب کا نیچر کافی اچھا تھا اور وہ کسی کو پریشان بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ روز صبح اسکول جاتی اور شام میں وہ مدرسہ پڑھنے جاتی تھی، جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ مدرسہ پڑھنے کے بعد وہ سیدھا گھر آتی تھی، بس کھانا کھا کر سو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب زینب کو پسند کرتے تھے، کیونکہ نہ تو وہ کسی کو تنگ کرتی تھی اور نہ ہی پریشان۔ 4 جنوری 2018 روز کی ہی طرح زینب آج بھی شام کے وقت گھر سے نکلی مدرسہ پڑھنے کے لیے، مگر رات گئے تک وہ واپس نہیں آئی۔ ہر جگہ زینب کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کے چاچا نے ہر رشتہ دار سے پوچھا، مگر زینب کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ آخر ایک 7 سال کی بچی کدھر جا سکتی ہے؟ رات کے 10 بجنے کو آئے تھے، مگر زینب کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں عدنان نے اپنے بھائی یعنی زینب کے فادر امین انصاری کو کال کر کے بتایا کہ زینب مدرسہ پڑھنے گئی تھی اور رات کے 10 بج رہے ہیں، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جب انہوں نے رات مجھے اطلاع کی کہ آج رات زینب رات 7 بجے جانا وہ سپارہ پڑھنے گئی ہے گھر سے، تو وہاں سے وہ گم ہو گئی ہے۔ زینب کے فادر نے فوراً پاکستان آنے کی فلائٹ پکڑی اور کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان آ گئے۔ یہاں زینب کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا گیا تھا، مگر اس کا کہیں کوئی نشان نہیں ملا۔ گھر والوں نے آس پاس کے تمام CCTV فوٹیج کھنگالے اور ان CCTV فوٹیج میں ایک فوٹیج ایسی ملی جس سے دیکھ کر گھر والے دنگ رہ گئے۔ اس فوٹیج میں زینب ایک انجان آدمی کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس شخص کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، ہاں مگر اس شخص نے وائٹ کلر کا شلوار سوٹ اور ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ زینب کے گھر والوں نے فوراً قصور ڈسٹرکٹ پولیس میں کمپلین کروائی، مگر پولیس نے اس کیس کو سیریسلی نہیں لیا۔ پولیس نے کہا کہ زینب اپنے کسی دوست کے گھر گئی ہوگی اور کچھ دیر تک واپس آ جائے گی۔ پولیس کے اس نان سیریس بیہیویئر کی وجہ سے اب زینب کو غائب ہوئے 5 دن ہو چکے تھے اور اس کے نشان ابھی تک پولیس کو نہیں ملے تھے، کیونکہ پولیس اس کیس کو شروع سے ہی سیریس نہیں لے رہی تھی، سنس یہ قصور میں کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جہاں 7 سال کی بچی غائب ہو چکی ہو۔ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے کیسز درج ہو چکے تھے سیم اس کیس کی طرح بھی پولیس نے شاید ان کیسز کو بھی سیریسلی نہیں لیا تھا۔ زینب کے گھر والے سب پریشان تھے کہ نہ جانے وہ شخص زینب کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا، زینب کا کیا حال ہوگا، وقت کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ انہی سب کشمکش کے بیچ آخر کار دن آتا ہے 9 جنوری 2018 کا۔ شام کے تقریباً 5 بجے ایک شخص کو گاربیج کچرے کے ڈھیر سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اب اس شخص نے آگے بڑھ کر چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس چیز کے نزدیک گیا تو اس چیز کو دیکھ کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر ایک تھی جو لگ بھگ 5 سے 7 سال کے درمیان کے کسی بچے کی لگ رہی تھی۔ اس کی اتنی بری حالت تھی، اس کے ہاتھوں کی دونوں کلائیاں کٹی ہوئی تھی اور جگہ جگہ اسے مارا پیٹا گیا تھا۔ پولیس کے حوالے باڈی کو کر دیا گیا اور پولیس نے زینب کے پیرنٹس کو بلایا تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ یہ ڈیڈ باڈی کہیں زینب کی تو نہیں۔ زینب کے کپڑے دیکھتے ہی اس کے چاچو عدنان نے زینب کو پہچان لیا، کیونکہ یہ باڈی زینب کی ہی تھی۔ باڈی کی حالت دیکھ کر سب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، یعنی کیونکہ
اس سے پہلے بھی بہت ساری بچیوں کے ساتھ یہ سیم انسیڈنٹ ہوا تھا۔ آٹوپسی رپورٹ نے سب کو شوک کر دیا کیونکہ زینب کو سیکشولی ابیوز کیا گیا تھا اور اس کے ہاتھوں کی دونوں کلائیں کاٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ میرا نام زینب ہے، میرے والد کا نام امین ہے، میری عمر 7 سال ہے، میں قصور میں رہتی ہوں۔ زینب کی باڈی ملتے ہی عوام میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے زینب کو انصاف دلانے کے لیے۔ عوام نے پولیس پر بھی سوال اٹھائے کہ اگر پولیس اپنا کام وقت پر کر لیتی، وہ اس کیس کو پہلے دن ہی سیریسلی لے لیتی تو شاید آج زینب زندہ ہوتی، اور یہ بھی ہے کہ اگر زینب سیف نہیں ہے تو ہماری بچیاں بھی سیف نہیں ہیں۔ لوگوں نے سڑکیں جام کر دی، پروٹیسٹ کیا، ایون پاکستانی سیلیبریٹیز نے بھی جم کر اس پروٹیسٹ میں اپنا کردار ادا کیا۔ لوگوں کا بڑھتا غصہ دیکھ کر اب پولیس نے اس کیس کو سیریسلی لیا۔ سنس فوٹیج میں اس شخص کا چہرہ تو کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا، اب پولیس کے لیے قاتل کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، مگر پولیس کو زینب کے کپڑوں سے ایک دوسرا DNA ملا، یعنی کہ خون، جو کہ یقیناً اس شخص کا ہی ہوگا۔ اب پولیس کے پاس بہت بڑا ثبوت تھا جس کی وجہ سے وہ قاتل کو پکڑ سکتے تھے، مگر اسٹل اتنے سارے لوگوں میں اس ایک شخص کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ قصور میں یہ کوئی پہلا کیس نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کافی ساری بچیوں کے ساتھ پہلے اور پھر انہیں مار دیا گیا۔ پولیس نے تقریباً 1050 لوگوں کے DNAs لیے، مگر اسٹل اتنے سارے لوگوں کا DNA میچ کرنے میں کافی زیادہ وقت لگ جاتا، اس لیے پولیس نے فوٹیج میں پہنی ہوئی قاتل کی اس جیکٹ کے بارے میں محلے کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، اور پولیس نے ایک ایک گھر جا کر چھاپا مارا اور DNAs میچ کیے، اور فائنلی ایک شخص کے ساتھ DNA میچ ہو گیا، اور وہ شخص تھا عمران علی، جس کی عمر 24 سال تھی، اور وہ وہیں زینب کے ہی علاقے میں رہتا تھا جس کا تعلق پنجاب سے تھا۔ عمران علی کا DNA صرف زینب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہوئے تھے ان سب سے میچ ہوا، اور سب سے عجیب بات بتاؤں کیا ہے، وہ یہ کہ یہ شخص ان تمام پروٹیسٹ کا حصہ تھا جو زینب کو انصاف دلانے کے لیے کروائے گئے۔ یہی نہیں بلکہ یہ شخص زینب کے فیونرل میں بھی موجود تھا۔ قاتل کا نام اور چہرہ سامنے آتے ہی لوگوں کا غصہ مزید بڑھ گیا، اور لوگوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ اس شخص کو ایسی سزا دی جائے جسے ساری دنیا یاد رکھے اور کوئی بھی کبھی بھی ایسا کام دوبارہ کرنے کے بارے نہ سوچے۔ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اسے سرعام سب کے سامنے پھانسی دی جائے۔ پولیس نے جب عمران کو انٹیروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ زینب کو پہلے سے ہی جانتا تھا اور اس کے گھر والوں سے اس کی کافی دفعہ ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ وہ زینب کو روزانہ فالو کرتا تھا، اسے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تھا، اسے مدرسے جاتے ہوئے دیکھتا تھا، یعنی وہ زینب کی ساری ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا تھا اور بس موقع کی فراق میں تھا۔ اور 4 جنوری کو اسے موقع مل بھی گیا۔ 4 جنوری کو جب زینب اپنا مدرسہ پڑھ کر واپس گھر آ رہی تھی تو یہ شخص زینب کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ زینب کو لگا کہ واقعی اس کے فادر آ گئے ہیں اور اسے بلا رہے ہیں، اس لیے وہ اس شخص کے ساتھ چلی گئی، مگر عمران کے ارادے شروع سے ہی اچھے نہیں تھے۔ لوگ زینب کو انصاف دلانے کے لیے اتنے جنونی ہو چکے تھے کہ زینب کے پروٹیسٹ کے دوران ہی 2 لوگ مارے گئے، جس کے بعد عدالت نے عمران علی کو سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا سنائی اور ساتھ ہی 50 لاکھ جرمانہ دیا۔ 16 اکتوبر 2018 لاہور سینٹرل جیل میں صبح تقریباً 5:30 بجے اسے پھانسی گھر۔ اس دن زینب کے فادر نے کہا، یہ صرف میری بیٹی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس بچی کے لیے انصاف کا دن ہے جس سے کبھی آواز نہیں ملی۔ 18 اکتوبر کو نہ صرف زینب کو بلکہ ان تمام لڑکیوں کو انصاف ملا جس کے ساتھ کبھی اس شخص نے کوئی غلط کام کیا تھا۔ آج زینب کو بھی انصاف مل چکا ہے اور ان تمام لڑکیوں کو بھی۔ یہ کیس پاکستان کی ہسٹری کا وہ ڈارک کیس ہے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے۔ نہ جانے کتنی زینب اور کتنے عمران علی آج بھی ہمارے ملک میں آزاد گھوم رہے ہیں۔ آپ کے اس کیس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں لازمی کل
आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहाँ से रिकवर पड़ा है। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। उम्र 7 साल बेफिक्र वो कल से, वो जा रही है घर से मदरसे को चल के। छोटा सा कद और कदम उसके हल्के, और उसकी आंखों में से दुआ माँ की झलके।